بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سلطان علاء الدین خلجی، قسط نمبر 18۔ قطب الدین مبارک شاہ، آزادی، عیش و عشرت اور خلجی خاندان کا زوال۔ جب ایک سلطان نے اپنے باپ کے سخت قوانین ختم کیے مگر انہی فیصلوں نے سلطنت کی بنیادیں ہلا دی۔ کبھی کبھی ایک سلطنت دشمن کے حملے سے نہیں بلکہ اپنے حکمران کے فیصلوں سے کمزور ہوتی ہے۔ 1316 دہلی، شاہی محل کے دروازے کھل چکے تھے، قیدی رہا کیے جا رہے تھے، بازاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ کہنے لگے نیا سلطان آ گیا ہے، اب سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ تخت پر بیٹھا تھا قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔ اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، میری حکومت خوف سے نہیں خوشحالی سے پہچانی جائے گی۔ لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہی آغاز خلجی خاندان کے اختتام کا سبب بننے والا ہے۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ ملک کافور قتل ہو چکا تھا، کم عمر سلطان شہاب الدین عمر ابتدا سے ہٹا دیا گیا۔ اب علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ سلطان بن چکا تھا۔ سلطنت ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی۔ نئے سلطان کی پہلی پالیسیاں۔ مبارک شاہ نے اقتدار سنبھالتے ہی اعلان کیا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں، کئی سخت سزائیں ختم کی جائیں، امیروں پر لگائی گئی بعض پابندیاں نرم کی جائیں، بازاروں پر سخت حکومتی کنٹرول کم کیا جائے۔ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ جو برسوں سے علاء الدین کے سخت قوانین سے ناخوش تھے اب کھل کر سانس لینے لگے۔ عوام کا رد عمل۔ بازاروں میں رونق بڑھنے لگی، تاجر خوش تھے، امراء دوبارہ بڑی محفلیں سجانے لگے، شاعروں اور فنکاروں کو دربار میں جگہ ملنے لگی۔ شروع کے مہینوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دہلی میں ایک نیا دور شروع ہو گیا ہو۔ ایک بڑی غلطی۔ لیکن ہر آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا، مبارک شاہ نے ریاستی امور پر توجہ کم کر دی۔ وہ اکثر محفلوں میں رہنے لگا، شکار اور تفریح میں مصروف رہنے لگا، دربار کے معاملات دوسروں کے حوالے کرنے لگا۔ اسی دوران ایک شخص آہستہ آہستہ سلطان کے بہت قریب آ گیا۔ خسرو خان کی آمد۔ اس شخص کا نام تھا خسرو خان۔ وہ پہلے ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں مسلمان ہوا اور دربار میں ترقی کرتے ہوئے سلطان کا نہایت قریبی ساتھی بن گیا۔ مبارک شاہ اس پر بے حد اعتماد کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اسے اعلیٰ فوجی عہدے ملے، سیاسی اختیارات ملے، شاہی محل تک آزادانہ رسائی حاصل ہو گئی۔ پرانے امیر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ امیروں کی بے چینی۔ دربار کے بزرگ امیر آپس میں کہنے لگے، کل ملک کافور تھا، آج خسرو خان ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ سلطان پھر ایک ہی شخص پر حد سے زیادہ اعتماد کر رہا ہے، لیکن کوئی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطنت کی گرفت کمزور ہونے لگی۔ ادھر بعض صوبوں میں دوبارہ بے چینی پیدا ہونے لگی۔ جنوب میں بعض گزار ریاستیں کمزور مرکزی حکومت کو دیکھ رہی تھی۔ سرحدی علاقوں میں بھی نظم پہلے جیسا نہ رہا۔ علاء الدین کے دور کا سخت انتظام اب آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ رہا تھا۔ خسرو خان کا خفیہ منصوبہ۔ خسرو خان صرف ایک وزیر بن کر مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اپنے وفادار ساتھیوں کو عام عہدوں پر مقرر کرنا شروع کیا۔ محل کے محافظ، فوج کے کچھ دستے اور دربار کے بعض اہلکار آہستہ آہستہ اس کے اثر میں آنے لگے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایک سازش خاموشی سے تیار ہو رہی ہے۔ آخری رات۔ 1320 دہلی کا شاہی محل۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سلطان مبارک شاہ اپنے مخصوص محل میں موجود تھا۔ اسی وقت خسرو خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ابتدا میں کسی کو شک نہ ہوا، مگر چند لمحوں بعد محل میں تلواریں نکل آئیں، چیخوں کی آواز گونجی اور قطب الدین مبارک شاہ قتل کر دیا گیا۔
خلجی خاندان کا آخری طاقتور سلطان اپنے ہی معتمد کے ہاتھوں مارا گیا۔ خسرو خان کا اقتدار۔ سلطان کے قتل کے بعد خسرو خان نے خود اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے اپنے لیے شاہی لقب اختیار کیا، مگر اس کی حکومت کو بہت کم لوگ دل سے قبول کر سکے۔ پرانے ترک اور افغان امیر اس سے سخت ناراض تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سلطنت غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ ایک خاندان کا اختتام۔ صرف 4 سال پہلے خلجی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ آج اس خاندان کا اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اب افق پر ایک نیا نام ابھر رہا تھا، غازی ملک۔ وہ پنجاب کا طاقتور گورنر تھا اور وہ دہلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تاریخ ایک نئے باب کے لیے تیار تھی۔ حقیقت یا افسانہ۔ بعض کہانیوں میں خسرو خان کو صرف ایک غدار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت۔ 1320 عیسوی میں خسرو خان نے واقعی مبارک شاہ کو قتل کر کے اقتدار حاصل کیا۔ تاہم جدید مورخین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کی کامیابی صرف ذاتی سازش کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ دربار کی اندرونی تقسیم، امیروں کی باہمی رقابت اور مرکزی حکومت کی کمزوری نے بھی اس کے لیے حالات سازگار بنائے۔ تاریخی تجزیہ۔ مبارک شاہ کی حکومت کے اہم پہلو: مثبت اقدامات، کئی سیاسی قیدیوں کی رہائی، بعض سخت قوانین کا خاتمہ، امیروں اور تاجروں کو زیادہ آزادی۔ منفی نتائج: مرکزی نظم و ضبط کمزور ہوا، دربار میں شخصی وفاداریاں بڑھ گئیں، خسرو خان غیر معمولی طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، سلطنت کے استحکام کو شدید نقصان پہنچا۔ مورخین کے مطابق مبارک شاہ ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن وہ اپنے والد جیسی سیاسی بصیرت اور انتظامی مضبوطی برقرار نہ رکھ سکا۔ اس سے حاصل ہونے والے اسباق: اصلاحات اور نرمی اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب ریاستی ادارے مضبوط ہوں۔ ایک حکمران کو کسی ایک فرد پر حد سے زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ داخلی اختلافات بیرونی خطرات سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ مضبوط سلطنت بھی چند غلط فیصلوں سے تیزی سے کمزور ہو سکتی ہے۔